الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 173 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ العیاذ باللہ تعالی۔ ان الذین، بے شک لوگ کہ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو رب کائنات نے کتاب میں نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلہ میں ایک قلیل ذلیل قسم کی وہ قیمت لیتے ہیں، بہت تھوڑی قیمت لے رہے ہیں، یعنی جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، وہ یہ نہیں کھاتے، اکل یاکلو کھانا، فی بطونہم یہ نہیں ڈالتے اپنے بطن پیٹ میں، الا النار سوائے جہنم کی آگ کے۔ اللہ اکبر۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، رب کائنات جل وعلا قیامت کے دن ان سے گفتگو تک نہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہایت ہی ذلیل ہیں، یہ لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ان کو کوئی بھی عزت ملے، حتیٰ کہ اللہ گفتگو بھی ان سے فرمائے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کبھی نہیں فرمائے گا۔ لفظی معنی ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا نہیں کرے گا، مراد یہ ہے کہ گناہوں کی نجاست سے ان کو پاک نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم، المناک، دردناک، دکھ دینے والا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس جگہ وہ علماء یہود بالخصوص اور علماء نصارہ بھی بالعموم مراد ہیں۔ یہودی تو بہت زیادہ ایسے کیا کرتے تھے نا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل لوگوں کو کہا کرتے تھے نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، اور حضور کے فضائل اور محامد بیان کیا کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ تو پوری کائنات کے نبی ہیں۔ یہودیوں کو کہا کرتے تھے انصار مدینہ کو۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے علاوہ جو انصار مدینہ، اوس اور خزرج، یہ دو قبائل رہتے تھے، ان کو وہ کہا کرتے تھے وہ نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے نا تو چونکہ وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اللہ کے حضور ان کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے، پھر ان کے آنے کے بعد ہم تمہیں مدینہ سے، اس وقت یثرب تھا، یثرب سے نکال دیں گے اور ہم یہاں یثرب میں حکومت کریں گے، اس نبی کی حکومت ہوگی۔ انصار مدینہ کو عموماً یہودی کہا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، وہ جو بیت ہے میں اس کا بڑا اختصار کے ساتھ تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ حج کی نیت کے ساتھ حرم کعبہ کی زیارت کو آتے تھے۔ اس زمانہ میں جاہلوں والا حج ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کا حج، جس طرح پہلے سن چکے ہیں، بے لباس ہو کے وہ طواف کرتے وغیرہ وغیرہ، بتوں کے نام پر وہ جانوروں کو قتل کرتے، بازار ذبح کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موقع غنیمت کو مناسب سمجھتے ہوئے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، لوگ آ کر ارد گرد پہاڑوں کے گھاٹیوں میں، گھاٹی سے مراد ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں تھوڑی بہت جو جگہ، وہاں خیمے لگا کر، ایک قبیلہ آیا اس نے یہاں خیمے لگا لیے، دوسرا قبیلہ اس نے وہاں جا کے خیمے لگا لیے، کسی تیسرے قبیلے نے اور جگہ خیمے لگا لیے، اس طرح وہ خیمے لگا لیتے تھے۔
میلے کا سما ہوتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے وہ اس زمانے کے کھیل کود تماشے ہو رہے ہیں۔ وہ دن وہاں مشغول رہتے، رات کو اپنے اپنے خیموں میں آ جاتے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ان خیمہ بستیوں میں تشریف لے جاتے اور جا کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرماتے کہ لوگوں مان جاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میرے کریم آقا اسی انداز سے یثرب سے آئے ہوئے ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جو انصار مدینہ آباد میں کہلوائے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ان کے سامنے جب اپنا ذکر کیا نا اپنی ذات بابرکات کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا، تو ان لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں کہ وہ دیکھا یہودی تمہیں کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں مدینہ سے باہر اس وقت کا یثرب سے نکال باہر کریں گے، کیونکہ پھر ان کی سلطنت ہوگی، اس نبی کی حکومت ہوگی، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ وہ یہودی بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھنے نبیوں کو مانتے تھے نا، موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے تھے، حسیس علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو مانیں گے اور تمہیں نکال باہر کریں گے۔ انصار آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ وہی نبی معلوم ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں اور ہمیں مدینہ سے باہر نکال لیں، ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے جا کے اس وقت زمانے کے یثرب میں اپنے جو عزا و کربا تھے، رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ باتیں کی کہ ایسے ایسے کر کے یہودی جس نبی کی خبر دیتے وہ آ گئے ہیں۔ تو اگلے سال زیادہ انصار آ گئے اور پھر انہوں نے گزارش کی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ وہ خبیث یہودی جو کل تک میرے نبی کی نعت بیان کرتے تھے، وہ صرف اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ اگر اب ہم ان کی نعت بیان کرتے رہے، یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو پھر ہماری عزت تو باقی نہیں رہے گی۔ جو ہمیں نذرانے ملتے ہیں، ہدیے ملتے ہیں، تحائف ملتے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اب تو لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، اگر ہم ان پر ایمان لیں تو پھر تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ عزب اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے وہ یہودی ذلیل ہوئے اور انہوں نے یوں کہیے کہ دنیا کی دولت کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا انکار کر دیا، حالانکہ جانتے تھے یہ وہی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہودی کیا چھپاتے تھے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ اس چیز کو چھپاتے تھے جو کتاب میں اللہ نے نازل کی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ یہود و نصارہ کیا چھپاتے تھے؟ حضور کی نعت۔ کیا بھلا حضور کی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کل یہودی چھپاتے تھے حضور کی نعت، قیامت تک جو بھی حضور کی نعت چھپائے گا اس وعید میں شامل ہے۔ جو حضور کی نعت کو چھپاتا ہے، دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس وعید میں شامل ہے کہ جو رسول اللہ کی نعت چھپاتے ہیں وہ یہودیوں کی حرکت ہے، یہودیوں کا کام ہے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی نعت چھپا کر جو ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تقاریر کرتے ہیں اور بدلے میں روپے پیسے بٹورتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے کوئلے اکٹھے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان میر میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنا ہوگا، چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھپانا جو طریقے سے ہوتے، ایک تو انکار کر دینا، ایک ایسی بری تعویل کرنا جو حقائق کے بالکل برعکس اور باطل ہو، اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو چھپایا، یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ جنہوں نے چھپایا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس فعل بد کے بدلہ میں ان لوگوں سے درہم و دینار، اس زمانہ کے روپے پیسے جو رائج الوقت سکہ تھا، انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ میں ارشاد فرماتا ہے انہوں نے وہ جو لیا وہ کیا لیا ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، انہوں نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ یعنی وہ جو حضور کی نعت چھپا کر جو وہ معاوضہ لیتے ہیں نا، وہ جہنم کی آگ کے انگارے معاوضہ لے رہے ہیں۔
معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہ فرمائے گا، یہ نظر انداز فرما دے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاکیزہ بھی نہیں فرمائے گا، گویا ان کا کوئی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری سزا کس لیے ملے گی کہ انہوں نے حضور کی نعت کو چھپایا تھا، انہوں نے حضور کی نعت کو چھپایا، تو جس نے میرے نبی کی نعت کو نہیں چھپایا، نعت کا بیان کیا، میرے نبی پر ایمان لے آیا، میرا اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، اس پہ رحمت بھی نازل فرما دے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علی کا صلاۃ والسلام، قل، تم یہ اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میرے غلام بن جاؤ، میری اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر دعویٰ تم کرتے ہو ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کا دعویٰ تھا نا یہود و نصارہ کا ہم رب سے، بلکہ ابلیس بھی یہی کہتا ہے نا میں رب کو مانتا ہوں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری غلامی کا پٹا گرد میں سجا لو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں سجاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایسا نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ولا یزکی، پھر میں اس کو پاکیزگی عطا ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جن نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے مقابلہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعت مصطفیٰ چھپانے کا معاذ اللہ کتنا بڑا نقصان ان کو ہوا، کتنی بڑی سزا ملی۔ اللہ فرماتا انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، انہوں نے میرے عذاب کو خرید لیا، مغفرت کا انکار کر دیا۔ وہ میرے نبی کے غلام بنتے تو میں ان کی مغفرت فرما دیتا، ان کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا، مگر ان بے وقوفوں نے اپنے آپ کو لائق جہنم بنایا۔ فرماتا فما اصبرهم علی النار، تو وہ کون سی شے ہے جس شے نے ان کو جہنم کی آگ پر صابر بنا دیا۔ صبر کا لفظ میں رکنا ہوتا ہے، یہ جہنم کی آگ پہ جو پڑے ہوئے ہیں، ان کو کس چیز نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا؟ یہ کیوں اتنے ضدی ہو گئے کہ انہوں نے نعت مصطفیٰ کا انکار کر دیا، خواہ خود کو جہنم کی آگ میں کیوں نہ ڈالنا پڑا۔ پتہ تھا ان کو کہ ہم ان کا انکار کریں گے جہنم کی آگ میں جائیں گے، مگر انہوں نے اس دنیا کی دولت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ استغفر اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال شارع گرامی قدر فرماتا ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو کتاب نازل فرمائی وہ بالکل حق نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، وہ لوگ جو اختلاف کرتے اس کتاب میں، یعنی قرآن مجید فرقان میر کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، جو اس پہ اختلاف کرتا ہے، میرا اللہ اشار فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، وہ پرلے درجے کا بدبخت ہے، جگڑالو ہے جو قرآن مجید فرقان میر کا انکار کرتا ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے، کتاب الہیہ کا انکار کرنا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو اللہ نے نازل کیا اس کو بگاڑنا، اس کی بجائے دوسری اپنی طرف سے گڑھی ہوئی آیتوں کو شامل کرنا، یہ بدبختی کی دلیل ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ کام یہودیوں کا تھا، یہ کام عیسائیوں کا تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کے سارے احکامات کو، وہ توحید الہی ہو یا نعت مصطفیٰ ہو، علی الاعلان بیان کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، تو اپنے اس محبوب مکرم کے صدقہ سے کہ جن پر تو نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہمیں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔